قربانی ایک اہم فریضہ ہے جسے یوں سمجھے کہ صرف امت محمدی نہیں ادا کر رہی کہ آج الحمدللہ ہم قربانی کا فریضہ ادا کر رہے اور 1400 سال سے یہ چلا سلسلہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں میں بھی قربانی کا ایک رواج قائم تھا۔ ان کی قربانی کا انداز الگ تھا، انہوں نے اپنے انداز سے قربانی دی، انہوں نے اپنے انداز سے اللہ پاک کے ہاں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز چیزوں کو قربان کیا۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، 12 ذی الحج کو جو ہے وہ قربان جانور جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری جو ہے وہ قربانی ہم جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ عبادت ہے اور یہ عبادت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور اس عبادت کو آج بھی الحمدللہ عز و جل زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنا ہے، قربانی کے مقاصد کو جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ چھری چلائی جاتی ہے۔ اب یہ گویا کہ قربانی کرنا، قربانی کا ہونا، ایک تو وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا ہے اور ان کی اس شعار کو قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ دوسرا اللہ پاک کی وحدانیت کہ اللہ پاک ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ جب نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے ان اوقات میں، ان ایام میں، تو اس وقت اللہ پاک کی توحید کی حقانیت اور زیادہ لوگوں پر واضح ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کے نام پر جانور تھوڑی ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ جانور ہمارا ہے، ہم لائے ہیں قربانی کے لیے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ قربانی کے جانور کا نام بھی رکھا جائے۔ ہم کوئی بھی نام اسلامی رکھ سکتے ہیں قربانی کے جانور کا۔ ویسے تو لوگ جو ہے وہ جانوروں کے عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں، لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو اس کا بھی نام رکھا ہوتا ہے، کتے پال رکھے ہوتے ہیں اس کا بھی نام رکھا ہوتا ہے، بکری پال رکھی ہوتی ہے اس کا بھی نام رکھا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جو قربانی کا جانور ہے یہ عظیم جانور ہے، اس قربانی کے جانور کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قربانی کرنے والے جانور کے اوپر کتنے بال ہوں گے ہم نے کبھی گنتی کی، شمار ہی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں قربانی کے جو جانور ہم لاتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ذبح اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اس پر اللہ کا نام لے کر چھری چلائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ قصاب جو ہے جسے ہم قربانی کے لیے بلا رہے ہیں، جو ہمارا جانور قربان کر رہے ہیں، یہ مسلمان بھی ہو، صحیح العقیدہ سنی بھی ہو، کسی بد مذہب سے یا کسی کافر سے ہم جو ہے وہ اپنا جانور قربان نہیں کروا سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی۔ وہ قربانی کا جانور ہمارا جو ہے وہ قربانی قبول ہی نہیں ہوگی، وہ جانور ذبح شرعی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام پر وہی ذبح کرے گا جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو صحیح العقیدہ سنی ہے، جس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بس اوقات جلدی میں ہم یہ بہت سارے معاملات کر گزرتے ہیں اور ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ صرف اس طرف ہوتی ہے جانور کیسا ہے، جانور کو کیسا ہونا چاہیے۔ جانور کے اندر بھی بہت سارے عیب ہوتے ہیں، ان عیبوں کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو عاقل ہو، جو عقل مند ہو، جو پاگل نہ ہو، عقل رکھتا ہو۔ دوسرے نمبر پر وہ کہ جو بالغ ہو۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں یہ بچے کی طرف سے قربانی ہے، ٹھیک ہے بچے کی طرف سے قربانی ہے، وہ واجب ادا نہیں ہے، وہ بچے کی طرف سے سنت، وہ بچے کی طرف سے جو ہے وہ نفل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن واجب اسی پر ہے جو بالغ ہوگا، عاقل، بالغ اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے ان دنوں میں 10 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج کی مغرب تک وہ مسافر ہے، یا وہ بالغ نہیں ہے، یا وہ پاگل ہے، عقل مند نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اول نمبر پر یہ شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور جو ہے وہ شرعی مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ دوسرے نمبر پر مال کی جو شرط ہے کہ کتنا مال ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، کتنی ملکیت اس کے پاس ہوگی تو قربانی واجب ہوگی۔ مالک نصاب وہی شخص ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ، جن صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں واجب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر رقم ہو، اور وہ رقم چاہے کرنسی کی صورت میں ہے، چاہے جو ہے وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہے، چاہے مال تجارت کی صورت میں ہے، لیکن وہ ہو 52.5 تولے چاندی کے برابر، یا دونوں نصاب مل جائیں
کچھ سونا کچھ چاندی، کچھ پیسے، کچھ سونا کچھ پیسے، دو نصاب جب مل جائیں تو وہ دونوں اتنے ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی مقدار پہنچے۔ بالفرض آدھا تولہ سونا ہے، آدھے تولے کی سونے کی مارکیٹ ریٹ 50,000 ہے، 50,000 یہ ہے، اس کے علاوہ 1 لاکھ روپیہ بینک میں پڑا ہے، یا 1 لاکھ روپے کے جو ہے وہ پرائز بانڈ موجود ہیں، یا مال تجارت ہے، یہ دونوں جب ملائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئے۔ اب جب 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئے تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جس وقت قربانی کرنے کا وقت شروع ہوا، جیسے عید الاضحیٰ کی نماز ہم ادا کرتے ہیں مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہوا، سورج طلوع ہونے کے یعنی 10 ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ پورا وقت قربانی کا ہے۔ اس پورے وقت میں بندہ جب بھی مالک نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں اگر عمومی طور پہ لوگ پہلے ہی جانور لے لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے میرے پاس مال موجود ہے اور اس وقت تک بھی میرے پاس مال رہے گا، تو بہتر ہے کہ عید والے دن جانور خرید لیں، آج ہی خرید لیں، تو چاہیے کہ پہلے ہی خرید لیں ہم۔ لیکن قربانی کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں انفارمیشن پوری مکمل ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں، تو اس کی معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ دعوت اسلامی کے ایک بہت ہی پیارا رسالہ شائع کیا ہے دعوت اسلامی نے، ابلغ گھوڑے سوار، اس کے اندر جانور کے ذبح ہونے کے معاملات، جانور کے عیوب کا بیان، جانور کے اندر وہ کون سے 22 اجزاء ہیں کہ جن کو کھانا جائز ہی نہیں ہے، جن کو کھانا حرام ہے، یہ سارا کچھ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ہم چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے PDF کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق